بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بہت بہت مبارک. آج پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ زہرائی، اور میرے ساتھ مانچسٹر برطانیہ سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی، اور ہمارے ساتھ نعت خوان سید خالد حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ جوائن کیا انہوں نے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ محفل عید میلاد النبی کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ناظرین، ماہ ربیع الاول کو سال کے تمام مہینوں میں نمایاں حیثیت حاصل ہے. اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کے کھٹا ڈوب اندھیروں کو دور فرما کر دنیا کو نور ایمان سے منور فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہر قسم کے ظلم اور ستم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا. بیٹیوں، عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے اور پوری دنیا کو صلح رحمی، باہم محبت، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا درس عطا فرمایا. اس نبی کی ولادت کے دن کو، اس مہینے کو بابرکت سمجھنا اور اسے خوشی کے طور پر منانا ہم میں سے ہر ایک کا ہی اخلاقی فرض ہے. لہذا ہمیں اس مبارک دن کو اعلیٰ پیمانے پر منانا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر پوری دنیا کو امن و آشتی، محبت اور اخوت، بھائی چارگی کا پیغام دینا چاہیے. لیکن اس دن ایک بڑا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم اس عظیم دن کو کیسے منائیں. اس بارے ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے ہی جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود و سلام اور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے معروف نعت خوان سید خالد حسین شاہ صاحب. جی سید خالد حسین شاہ صاحب پیش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے عالم اسلام کو 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی روحانی مسائل کا جو یہ پروگرام ہے اس کی ٹیم کو مزید خیر برکت، ہمت، طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں برطانیہ کے عظیم اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس عظیم بابرکت پروگرام میں مدعو کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے چند اشعار میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جناب؟ ماشاء اللہ، بہت بہت خوب، بہت علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
عید عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، سال بھر دیکھی نہیں رونق آج نہیں ہے ہم نے رونق آج کی، ہو رہی ہے ہر طرف یہ، ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغبان، ان کے گھر سے عرش تک، ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی، کیونکہ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، ایک دم کعبے کی پیشانی، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، ان کے آنے سے گرے، ان کے آنے پر گرے اونگے صنم خانوں کے بت، ان کے آنے پر گرے اونگے صنم خانوں کے بت، رب واحد کی پرستش، رب واحد کی پرستش ہر طرف ہونے لگی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، سنیو اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے، سنیو اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے، رحمت کونین بن کر، رحمت کونین بن کر آ گئے اپنے نبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اصل میں جو عید ہے،
عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی، ہو گیا ہر سو اجالا، ہو گیا ہر سو اجالا، صبح بہاراں آ گئی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ آپ بھی کہیں سارے تمام احباب، مرحبا یا مصطفیٰ، صد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صد مرحبا یا مصطفیٰ۔ جزاک اللہ جی۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین ڈاکٹر علامہ عظیم جی کی جانب۔ ڈاکٹر علامہ عظیم جی، عید میلاد النبی کی فضیلت اور اہمیت بارے اور یہ بھی بتائیے کہ اس دن کو کیسے شایان شان منایا جائے۔ جی علامہ جی۔ آپ سب حضرات کا، سید خالد شاہ صاحب کا بھی تشریف لائے۔ یہ سیدنا آقا تاجدار حبیب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمانوں والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور دوسرے صحابہ سے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ نے اپنا تعارف چاہا اور اللہ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پہچان دینا چاہی، تو اللہ نے مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کا تعارف کون کرائے گا، اللہ نے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ عزت و آدمی، سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ حلم والے، اور تمام انسانیت کے، تمام انبیاء کے نبی، اور اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بنایا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قدرت سے جو اللہ کی عظمت ہے اس عظمت کے مطابق بنا کر جب اپنی عرش کی کرسی پر بٹھایا، اور میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنی کرسی پر بٹھا کر جب فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سید فرمایا، اللہ نے جب اپنے محبوب کی عظمت بیان کی کہ آپ ہی مرسل ہیں، یعنی آپ ہی میرا پیغام دے سکتے ہیں، آپ ہی میری پہچان کا، اللہ کے نبی اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جلال سے پسینہ مبارک آ گیا۔ جب پسینہ آیا تو آپ نے اپنے ماتھے کا یوں کر کے پسینہ جب جھٹکا تو عرش معلیٰ بن گیا، اور جب آپ نے اپنے آنکھوں کے اوپر جو پلکوں کے اوپر جو ہے وہ پسینہ آیا اس کو جب جھٹکا تو سورج بن گیا۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جو ہے چہرہ مبارک سے جو ہے وہ پسینہ کو پوچھا تو چاند بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جسم کے دوسرے حصے پر پسینہ آیا اس سے اللہ نے زمین کو مبعوث فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے تیرے لیے اور تیرے توسط سے تمام اپنی مخلوق کے لیے جنت بنائی ہے، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے سورج بنایا ہے، میں نے ستارے بنائے ہیں۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا تبسم دے لیجئے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبسم جب دیا، آپ کے جو دندان مبارک، نورانی دندان مبارک جب کھل کر باہر آئے تو سورج کو ضیاء روشنی مل گئی، چاند کو ضیاء مل گیا، اور پھر آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ جو لعاب دہن عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا
کہ میں جنت کی نہروں کو جو شہد کی ہے جو دودھ کی ہے ان میں ڈالوں گا تاکہ وہ میٹھے ہو جائے، اور وہاں سے پھر بخارات اڑے، وہ جو بخارات اڑے تو پھر ساری کائنات کے جتنے بھی میٹھے چشمے تھے ان میں وہ بخارات جا کے ملے تو چشمے بنے۔ گویا میرے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذب اطہر، میرے محبوب مصطفیٰ سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں بے عزت پوری کائنات کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیاروں کو بنایا جن کو انبیاء کہتے ہیں، اور تمام انبیاء کو پھر محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مرسل کے پاس میثاق کے لیے بلایا، اور تمام نبیوں کو جب اللہ نے بلا کر کہا، فرمایا کہ یہ کون ہے، تو سب نے محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور مرسل بنایا۔ گویا نبیوں کو نبوت بھی محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور طفیل میں ملی۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ پاک اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دن بھی مناتے ہیں لوگ، اور اس کا طریق مختلف ہے۔ کچھ لوگ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سب ہی اشاق کی اپنی اپنی ادا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جب ہم باہر نکل کے ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ آؤ محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور خوشیاں بیان کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور نان مسلموں کے لیے بھی ہیں، سارے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت اور میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ جی ناظرین، اس عید میلاد النبی کے دن جتنا درود و سلام اور نذرانہ عقیدت اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا جائے کم ہے۔ اب ہم نعت خواں سید الخاطر حسین شاہ صاحب سے التماس کریں گے کہ نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی شاہ صاحب۔ یہ پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے۔ ڈاکٹر علامہ جی دامت برکاتہم العالیہ کی مائیت میں، اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت، تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے، اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں درود پاک پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، کیونکہ درود پاک کی فضیلت تو آپ کے علم میں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے تمام سننے والوں کو میں اس درود میں شامل کر لوں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد، پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی،
جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس سے ہے، انس کا انس سے ہے، اور جان کی وہی جان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش کی اصل دنگ ہے، آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبی صلی علی محمد۔ ان کو جو دیکھا بانٹتے، میں نے بھی بڑھ کے شوق ہے، ان کو جو دیکھا بانٹتے، میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی نبی۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھنا رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔
नाज़रीन, अपनी आमद का जश्न तो खुद आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, तो इनके गुलाम क्यों न मनाए। चुनांचे हजरत सैयदना अबू क़तादा फरमाते हैं कि बारगाह रिसालत में अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस दिन में पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई। इसके बावजूद कितना अफसोस की बात है कि कुछ नासमझ हम डॉक्टर अल्लामा अजीम जी से ये पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जो कि ईद मिलादुन नबी मनाने पर एतराज करते हैं और क्यों करते हैं। जी अल्लामा जी। शुक्रिया। ईद मिलादुन नबी चूंकि एक खुशी और एक मुसर्रत, और ये खुशी और मुसर्रत इंसानियत की नहीं अल्लाह की तरफ से है। तमाम नबियों ने 1,24,000 पैगंबरों ने इस खुशी को मनाया, और इस खुशी को जिब्राइल ने मनाया। इस खुशी को तमाम अर्श मोहल्ला पर जो है उस खुशी को मनाया गया कि जब मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस होने लगे तो सैयदा तैयबा ताहिरा आमना सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर ऐसा नूर नाज़िल किया कि मैंने कसर कसरा के जो मीनार थे वो देखे, और मेरे सामने सारे हिजाबात जो है वो उठ गए, और सारी कायनात जो आवाज देने वाले ने आवाज दी कि आमना तेरी गोद में एक ऐसा ऐलान आया है जो पूरी कायनात की तख्लीक की वजह है और तमाम अंबियाओं तमाम नबियों का नबी है। और फरमाती है कि मैं उस वक्त बिल्कुल हैरान थी कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वहां पर दो बहुत खूबसूरत बड़े कद वाली खवातीन तशरीफ लाई, तो उन्होंने मुझे बिशारत दी कि ये तेरा महबूब तेरा बेटा जो है ये तमाम नबियों का इमाम है। और उस वक्त तमाम मलाइका ने आपकी ज़ियारत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। सैयदा आमना फरमाती है जो एक हरे रंग का जो है वो बादल आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दे रहे थे पैदाइश के वक्त, तो कहा कि मैंने कान लगाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा मग़फ़िर उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे महबूब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सजदे में मेरे और आपके लिए बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हुई, तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियां क्यों न मनाई जाए। अब यहाँ पर चूंकि उलमाए किराम के बाज के पैरोकार होते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि सहाबा के बार के जमाने में ऐसा जुलूस नहीं निकला, तो खुशी की कोई तरीक नहीं होता। खुशी कोई किसी तरह से मनाता है, कोई किसी तरह से मनाता है। मेरे महबूब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में तमाम अंबिया 1,24,000 इस बात के जो मुश्ताक रहे कि काश उनको जमाना मुस्तफा मिले। तो मैं हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्माद बिन सलमा इमाम हाकिम मुद्दरिक में लिखते हैं, इमाम यूसुफ लिखते हैं, हाफिज हजरत अस्कलानी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के मुश्ताक तमाम नबी थे, और इसी वजह से जब अंबिया को उनकी उम्मतों ने ठुकराया तो वो हिजरत करके मक्का मौलूद मुस्तफा की जगह पर चले गए, और काबतुल्लाह में जो है मुकाम इब्राहिम से लेकर और बाब यमीन तक ये काबतुल्लाह के इर्द गिर्द 300 अंबिया की कब्रें हैं। जहां हम मताफ करते हैं वहां पर 300 नबियों की कब्रें हैं, और ये 300 नबियों के बारे में जितने भी इन बुजुर्गों ने लिखा है कि ये सब के सब मुश्ताके दीदारे मुस्तफा थे कि यहाँ पर विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। तो यहाँ पर सारे जो नबी वो तशरीफ लाए, और ये उस वक्त कोई शहर नहीं था, ये उस वक्त, और ये भी कहूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तो काबतुल्लाह जो है वो उठा लिया गया था, वो तो शराब की तरफ, फिर काबे को आके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। लेकिन इसके बावजूद इस दौर में भी जो नबी थे वो जब अपनी उम्मतों से मायूस हुए तो उन्होंने आके यहाँ पर
دیدار مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنا آگے رہے، اور یہیں پر ان کا آخر وقت آیا اور مدفون ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی ہر جانور کو، ہر پرندے کو، ہر زمین کے ذرے کو، ہر آسمان کے ستارے کو، ہر چیز کو ہے۔ اب اس کے انداز کو بیان کرنے کے لیے علماء میں اختلاف ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس دن کا از کم اختلاف کو ختم کر کے وہ اگر کوئی جلوس نکالتا ہے تو ان کو بھی خوش کہنا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ جلوس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بچے چھوٹے چھوٹے یہاں انگلینڈ میں، اس کا ایک اس لیے بھی فائدہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پریکٹیکل کیسے دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آئے تھے مدینے میں تو تل بدر جو بچیوں نے جب وہ کہے تھے اور لوگ درختوں کے اوپر چل رہے تھے، لوگ جلوس کی شکل میں کھڑے ہوتے کہ آمد مصطفیٰ آئے، حضور اب تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تو ہم اس کے محبت کے بچوں کے اندر ایک اجاگر جوش پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر بھی یہ محبت پیدا کرنے کے لیے کہ ہم محبت مصطفیٰ بھی، تو کچھ لوگ جلوس نکالتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، کپڑے صاف پہنتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پرانی کتابوں میں نہیں ملا، یہ مکاتب فکر کا اختلاف ہے، اس میں کوئی شرعی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی خوشی کی تو اجازت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے خوشی نہیں کرے گا تو اس کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول رحمت ہے، اور اس اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کا رسول رحمت ہے، اور رحمت کی آمد پر تو خوشی منانی ہی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، حضرت بلال جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بلال گلیوں میں گھومتے تھے اور بلال لوگوں سے پوچھتے تھے دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا، آپ نے کہیں میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا؟ تو لوگ پریشان، اور پھر دل برداشت نہ ہو کے حرب چلے گئے، شام چلے گئے۔ 6 مہینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا بلال اب دور جا کے پھنس گئے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید حضور نے بلا لیا، آپ اونٹنی میں بیٹھے حلب سے اور سیدھے مدینہ پہنچے۔ جیسے مدینہ میں پہنچے تو خبر ہو گئی اہل مدینہ کو کہ بلال آ گئے، لوگوں نے سمجھا کہ مصطفیٰ کریم بھی آ گئے ہیں، اور بلال سے سارے صحابہ نے عرض کیا، ان کی اذان کیجیے۔ انہوں نے کہا میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ جب میں محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، اور میرے آقا کے چہرہ یہاں موجود نہیں تو میں کیا کروں؟ تو پھر امام حسن اور امام حسین کو لایا گیا، انہوں نے جب کہا، آپ نے جب اذان دی تو پورا مدینہ، یہ احادیث میں موجود ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے کہ پورا مدینہ اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے زیادہ رویا، ہر عورت روئی، ہر مرد رویا، ہر بچہ رویا، اور لیکن کہ انہوں نے سمجھا تو، لیکن جب آپ نے حی علی الصلاۃ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا وہ تو انگلی اٹھا دی عرش کی طرف، لیکن جب آپ اس بات پہ آئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے ہوش گر گئی، اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ میں رہے، واپس آ گئے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ میں کہاں کے اختلاف، کہاں کی باتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، کوئی کھڑا ہو کر پڑھے، کوئی بیٹھ کے پڑھے، کوئی دوڑ کر پڑھے، بس درود پڑھے، اسی سے انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، حضرات کو، یہ پروگرام دیکھنے والے ہیں سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہوں، شفاعتیں ہوں، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج سے عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور درود شریف جو ہے اس کی پابندی کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، علامہ عظیم جی نے درست فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صرف اتنا ہی تقاضا نہیں ہے کہ جوش و خروش سے جشن میلاد نبی منایا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے، عقیدتوں کے پھول نچھاور کر کے پھر اپنی دنیاوی سرگرمیوں میں کھو جائیں۔ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا سچے دل سے عہد بھی کرنا ہوگا۔ اس عہد وفا کے ساتھ سید خالد حسین شاہ صاحب سے درخواست کریں گے
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. جی شاہ صاحب. یہ فرمائش کی ہے پروفیسر اقبال عظیم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی کہی ہوئی ایک مشہور زمانہ نعت شریف جو آج سے 25 سال پہلے میں نے پیش کی تھی، تو یہ نعت میری پہچان بھی بنی پوری دنیا میں. چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. صلی علی نبینا علی محمد، میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آ کے بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آ کے بچھا دوں. ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. میری بخشش کا سامان یہی ہے، میری بخشش کا سامان یہی ہے، اور دل کا بھی ارماں یہی ہے. بس ایک دن ان
کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں سنا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ جزاک اللہ۔ یہ ناظرین، اس روح پرور محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام پر ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے درخواست کریں گے کہ ہم سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ جی علامہ جی۔ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں اور رونے نہ آئے تو رونے کا سبب بنائیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض لوگ سمجھتے کہتے ہیں کہ جی فلاں کو رونا نہیں آ رہا تھا، یہ مکر نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ عجز کی نشانی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے عجز کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے پاس فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے جھک گیا اور مجھ سے مانگتا ہے، پھر اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خود درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ درود کی محفل، یہ مبارک محفل ہے، اس میں آپ دعا مانگیے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیے، پھر اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے ماں باپ اہل و عیال کے لیے، اب اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشایخنا من النار یا ذا الجود والکرم۔ یا اللہ آپ کریم ہے، یا اللہ آپ رحمان ہے، آپ نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس رحمت کا واسطہ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، اور اس وقت اے اللہ پوری دنیا کے اندر جنگ و جدل، بدامنی، طوفان، زلزلے، اے اللہ یہ سب ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہمیں معاف فرما۔ اور پاکستان میں جو سیلاب ہے اس وقت اے اللہ تو ہی مہربانی فرمانے والا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اے اللہ سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، اور اللہ کچھ بے گھر ہو گئے، یا اللہ تو ہی رحم سے مدد فرمانے والا، تو ہی اللہ اسراف کو روکنے والا ہے، تو ہی اللہ فلسطین کے اندر، اے اللہ غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو 2 سال سے قتل کیا جا رہا ہے، ان پر بم برسا جا رہا ہے، تو ہی اللہ اس جنگ کو روک دے اور مہربانی فرما اور پوری انسانیت میں امن کی ہوائیں چلا دے، اور تمام امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے QD کو اور اس کے چلانے والوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، میرے اہل و عیال پر، اور اے اللہ میرے باپ پر، اور میرے سننے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جن کے پاس یہ پروگرام پہنچتا ہے اور وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے نام لینا یہاں پر مشکل ہے، آپ سب کے دلوں کو جانتے ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے اے اللہ ہم مسلمانوں میں
اتفاق، اتحاد اور اخلاص اور نبی کی اطاعت پیدا کر دیجئے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وبعذابک استجیر لا تکلنی الى نفسی ولا الى احد من خلقک طرفۃ عین ولا اقل من ذلک واصلح لی شانی کلہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم ارزقنا خشیتک واسکن قلوبنا۔ یا اللہ رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ۔ یا اللہ سینکڑوں میرے بہن بھائیوں نے مجھے خطوط واٹس ایپ کیے ہیں، فیس بک پہ درخواست کی ہے، اے اللہ تحتے میں عاجز بندہ ہوں، تو اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو سن لے، ان سب کی حاجات کو پورا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور اے اللہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آماج کا بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومدر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔